کمرہ عدالت میں اس وقت گہرا تناؤ تھا۔ ہر ایک شخص غور سے اس وٹنس باکس کے پاس کھڑے ہینڈسم وکیل کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ اس کی براؤن آنکھوں کو اور زیادہ خوبصورت کتھئی رنگ کا بنا رہی تھی۔ یور آنر، اس فوٹیج کے مطابق میرا نہیں خیال کہ شک کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ سچ سب کے سامنے ہے۔ سب کو اپنے فیصلے کا انتظار ہے۔ وہ بولا تو وہاں بیٹھے ہر شخص کا رواں رواں سماعت بن گیا۔ ویسے تو بہت کم بولتا تھا، مگر کمرہ عدالت میں ہی وہ بھرپور بولا کرتا تھا، اور لوگ اسے ایسے سنتے تھے جیسے اس سے زیادہ کوئی اہم کام نہیں ہے۔ اس کی آواز، اس کے لہجے کا ٹھہراؤ اور دھیما سرد انداز اس کی شخصیت کو اور خاص بناتا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کیس نہیں ہارتا۔ ہاں، وہ کبھی بھی کیس نہیں ہارا تھا۔ لوگ اسے ہائر کرنے کے لیے خوب پیسہ بہاتے تھے، مگر سارکان ملک ہر ایک کی قسمت میں تو نہیں نا۔ لیکن جس کا کیس وہ لے لے اسے ہر قیمت پر جتا کر چھوڑتا ہے، جسے ابھی وہ جیت رہا تھا۔ کیس کافی پیچیدہ تھا، مخالف پارٹی بہت زیادہ طاقتور تھی، مگر ان کی ٹکر سارکان ملک سے ہوئی تھی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں جیتنے دیتا؟ اس کیس کو فریال پروسیکیوٹ کر رہی تھیں، اور ان کا بھی کافی اچھا ریکارڈ تھا، جو آج انہیں خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھی، نہ جانے کتنی محنت سے انہوں نے اس کھیل کو ترتیب دیا تھا، اور سارکان ملک نے آخر میں کھیل ہی پلٹ دیا تھا۔ وہ اسے سخت برہم نگاہوں سے گھور رہی تھی، جبکہ سارکان یوں ہی پرسکون کھڑا جج صاحب کی طرف متوجہ تھا، جو فیصلہ سنانے لگے تھے۔ ان کا فیصلہ سارکان ملک کے موکل کے حق میں ہوا تھا، تو فریال نے ضبط سے گہری سانسیں لی۔ سارکان سب کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ فریال کی طرف اچھال کر باہر چلا گیا۔ اس نے سائیں دلاور کے بیٹے کو جتوایا تھا، اور سائیں دلاور اپنے بیٹے کی جیت کے بدلے اپنی پوری دولت لوٹا سکتا تھا۔ وہ شان سے چلتا ہوا سارکان کے ساتھ کورٹ سے باہر نکلا۔ وہ سارکان کا مشکور تھا، اس کے بیٹے زاویار کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ ان کے لیے تو جشن کا سما تھا۔ مجھے پتا تھا سارکان ملک ضرور جیتے گا۔ ایک پل کو تو ایسا لگا کہ جیسے ہم ہار گئے، مگر تم نے کھیل پلٹ دیا۔ تم کمال ہو سارکان ملک۔ وہ مغرور انداز میں بولے تو سارکان سر خم دے کر مسکرایا۔ تبھی ایک چبھتی ہوئی نسوانی آواز پر وہ دونوں پلٹے۔ زیادہ خوش مت ہوئیے مسٹر سارکان ملک، آپ نے ایک مجرم کو سزا سے بچایا ہے۔ آپ نے بہت غلط کیا ہے۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کو بے دردی سے قتل کیا تھا، اور آپ نے کیسے اسے سزا سے بچا لیا؟ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ فریال رک کر سخت لہجے میں اسے بول رہی تھی، جبکہ دلاور خباثت سے ہنس دیا۔ ارے مس فریال، آپ ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ اب تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں دلاور صاحب، بہتر ہے بیچ میں نہ بولیں۔ وہ ابھی بھی مسلسل سارکان کو دیکھی جا رہی تھی، جبکہ اس کی سپاٹ انداز پر دلاور کا چلتا بند ہوا، اور وہ جبڑے بھینچ کر اسے گھورنے لگا۔ آپ بلا شبہ ایک قابل پروسیکیوٹر ہیں۔ آپ نے اس کیس میں اپنی پوری محنت لگائی۔ آپ اچھی پلیئر ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کھیلا۔ آپ کی کوشش اچھی تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر کھیل کے اختتام پر ہمیشہ کھلاڑی نہیں جیتتا۔ بدقسمتی سے اکثر اوقات ایک ماسٹر مائنڈ پلیئر سے بھی بڑا ایک ماسٹر مائنڈ گیم چینجر آتا ہے، جو پلیئرز کی بچھائی کی بساط پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے سارکان ملک کہتے ہیں۔ امید ہے جلد آپ سے ایک نئے کیس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سارکان دھیمے مگر سرد اور ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ فریال دانت بھینچے کھڑی رہی۔ یاد رکھیے گا سارکان ملک صاحب، آپ کسی مجرم کو سزا سے بچا کر جیت نہیں سکتے، کیونکہ آسمان کے پار ایک اور عدالت ہے جس کا جج وہ ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور وہاں اس عدالت میں صرف انصاف ہوتا ہے۔ آپ نے آج زاویار کو بچا تو لیا، لیکن یقیناً کوئی تو ضرور آئے گا جو اس گیم چینجر کو بھی گھما کر رکھ دے گا، اور تب میں آپ سے پوچھوں گی کہ کون جیتا، آپ یا میں پھر میں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کے پہلو سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ سارکان سر جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ کل اسے ایک سیمینار میں جانا تھا، اور آج اسے بہت سارے کام نمٹانے تھے۔ آج رات سائیں دلاور نے جشن رکھا تھا، اسے بھی بلایا تھا، مگر اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر کون جانے کہ وہ نہ جا کر بھی بہت کچھ کرنے والا تھا۔ ہیلو پریٹی گرل۔ سارکان گھر آیا تو اسے لاؤنج میں سیماب بیٹھی نظر آئی۔ 10 سالہ سیماب ہمیشہ کی معصومیت سے بھرپور چہرہ لیے کاؤچ پر بیٹھی ڈرائنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ہائے پارٹنر۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ سارکان نے فوراً اسے گود میں اٹھا کر اس کے رخسار پر لب رکھے۔ وہ معصوم سی سیماب اسے بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ میری ڈال، نانو گھس کے گھات آئی ہیں؟ اسے گود میں لیے لاؤنج سے باہر آیا، ماما کے ساتھ۔ وہ پرجوش سے اسے بتانے لگی، جب ہی کہہ رہا ہوں کچن سے کھانے کی خوشبو کیوں آ رہی ہے، وہ بھی اتنی مزیدار۔
اس کا گال چومتے ہوئے اسے گود میں لیے کچن میں آیا تو کچھ دیر پہلے والی فریال اب بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ وہ عام گھریلو خواتین کی طرح 3 پیس سوٹ پہنے، کاندھے پر تہذیب سے دوپٹہ ڈالے، کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اس کی آواز پر پلٹی مگر مسکرائی نہیں۔ ہاں، وہ سارکان کی کزن سسٹر تھی، اس کے چاچا کی بیٹی۔ ایک حادثے میں ان کا پورا خاندان تباہ ہو گیا تھا اور صرف 2 ہی لوگ بچے تھے، ایک سارکان اور ایک فریال۔ فریال نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جبکہ سارکان اب تک اکیلے زندگی گزار رہا تھا۔ وہ اپنی اس تنہا زندگی سے بھی مطمئن تھا۔ کیا بن رہا ہے ڈیئر سسٹر؟ وہی ازلی نرم لہجہ۔ بریانی بنا رہی ہوں، تمہاری فیورٹ۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں کباب فرائی کر رہی ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ کیا ضرورت تھی آتے ہی کچن میں گھسنے کی؟ کبھی کبھی تو آتی ہو، ملازمہ کو کہہ دیتی یا وہ بنا دیتی۔ وہ اب سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اور اس نے سیماب کو گود سے اتارا تو وہ بھاگ کر واپس لاؤنج میں چلی گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا سارکان؟ تم جانتے بھی تھے کہ وہ مجرم ہے، اس کا جرم چھوٹا نہیں تھا۔ فریال اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ جانتا ہوں، تبھی تو اسے قانون سے آزادی دلوائی ہے، تاکہ اسے اپنے طریقے سے سزا دلوا سکوں۔ وہ اب سیلڈ کی پلیٹ میں سے کھیرے اٹھا کر کھا رہا تھا اور فریال نے گہری سانس لی۔ آخر تم اتنی محنت کر کے مجرموں کو بچاتے کیوں ہو جب تمہیں انہیں مارنا ہی ہوتا ہے تو؟ وہ بیزارگی سے بولی تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا بگاڑ لیتی جیل اس کا؟ اسے پھانسی نہیں ہوتی، کچھ سال کی سزا ہی ہوتی بس، اور پھر وہ چھوٹ جاتا۔ اس کی بات پر وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر بھی اچھا تھا تم ہار جاتے کیس، اتنی محنت کیوں کی؟ ایمی تمہاری وجہ سے مجھے ہارنا پڑا، وہ منہ بسور کر بولی۔ میڈم، میں اپنے ریکارڈز پر کمپرومائز نہیں کرتا بالکل بھی۔ وہ بھرم سے بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اور میرا جو ریکارڈ خراب کر دیا تم نے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ وہ بازو لپیٹے سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ اس کے بالکل قریب آیا اور کھیرے کا پیس اٹھا کر اس کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ تم کھیرے کھاؤ بیٹا، ریکارڈ بنتے رہیں گے، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ بدتمیز کہیں کا، وہ کلس کر رہ گئی۔ نیشنل یونیورسٹی میں آج سیمینار تھا۔ آڈیٹوریم میں طلبہ اور اساتذہ کا ایک ہجوم تھا اور بہت سی بڑی بڑی مشہور شخصیات بھی وہاں موجود تھیں۔ مینار نفسیات کی طلبہ تھی۔ ویسے تو کئی دفعہ وہ تقریر کر چکی تھی، مگر یہاں آج اس سیمینار میں بڑی بڑی شخصیت کے سامنے تقریر کرنا اسے کافی نوس کر رہا تھا۔ کام ڈاؤن منار، تم کر لو گی، تم کر سکتی ہو۔ اس نے خود کو کئی بار ہمت دی، حوصلہ دیا۔ اسے یہاں مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر یہاں وہ سینکڑوں لوگ تھے، اسے کیا پتا کون تھا جو اس پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس کا نام پکارا گیا تو اسے سٹیج پر جانا پڑا۔ وہ تھوڑی نروس تھی مگر اس نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ اس کی لائف کا سب سے اچھا موقع تھا، یہ ایک ٹاسک تھا جو اسے جیتنا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالی اور لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے، سب اس کے شروع کرنے کے منتظر تھے۔ اس نے مائک پکڑا اور بولنے لگی۔ معزز اساتذہ کرام، قابل احترام مہمانان گرامی اور میرے ہم جماعت طلبہ، السلام علیکم۔ اس کے سلام پر سب نے بآواز ہو کر جواب دیا۔ میرا نام منار شاہد ہے اور میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے انسانی رویے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کا شوق ہے۔ اس کی باریک آواز نے ہال میں اپنا سحر انگیز حالہ بنا لیا تھا۔ ہر شخص کی نظر اس پر تھی، وہ اچھا بولتی تھی۔ سارکان جو موبائل پر مصروف تھا، اس کی باریک آواز پر موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو تھوڑی دیر پہلے کافی نوس نظر آ رہی تھی اور اب پورے اعتماد سے گردن اٹھائے کھڑی تھی۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑی ہوں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے وجود کا بنیادی حصہ ہے، انسانی رویہ۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے جذبات، احساسات اور رد عمل کو مکمل طور پر چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اس کا موضوع واقعی دلچسپ تھا۔ سارکان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا، ذہن میں کل رات کے مناظر گھوم رہے تھے۔ دلاور کے اڈے پر جشن کا سما تھا، مشروب عام طور پر پی جا رہی تھی۔ زاویار کی جیت پر پورا گاؤں خوشی منا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ سزا تک جا پہنچتا تو دلاور گاؤں والوں کو بھی غصے میں تباہ کر دیتا۔ وہ ایک خپتی انسان تھا۔ ایسے میں زاویار اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کر نشے میں چور جیپ لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ کسی نے اسے نہیں روکا، کوئی روکتا بھی کیوں؟ سبھی نشے میں دھت تھے۔ وہ جیپ لیے سنسان سڑک پر دوڑا رہا تھا، اسی حالت میں اسے اسٹیئرنگ قابو نہیں کیا گیا اور سامنے سے آتی سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ وہ کوئی وجود تھا جو اس سفید روشنی میں کوئی حوالہ معلوم ہو رہا تھا اور وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ کسی بھی قسم کے تصادم سے بچنے کے چکر میں اس نے اسٹیئرنگ فوراً گھمائی
اور گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ وہ بمشکل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پھر اس ہیولے نے اس کے سر پر لوہے کی راڈ مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور اس گاڑی میں کسی اور کی ڈیڈ باڈی ڈال کر پیٹرول سے آگ بھڑکا دی۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو ایک اندھیرے کمرے میں پایا جس کی چھت پر ایک چھوٹا سا بلب لگا تھا۔ کون ہے یہاں؟ مجھے کیوں لائے ہو؟ میری کیا دشمنی تم سے؟ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑے چلانے لگا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا کیونکہ سارکان اندھیرے میں ایک کونے سے میں کھڑا تھا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ ٹھنڈا ٹھار لہجے میں کہی گئی بات پر زاویار کی پھٹی آنکھیں مزید پھٹ گئیں کیونکہ وہ ہیولا اس کے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں چاقو لیے۔ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنسا تھا۔ تم نے کتنی معصوم لڑکیوں کی عزت خراب کر کے انہیں بے دردی سے قتل کیا، کیا بھول گئے اپنے گناہ؟ انداز میں وہی اطمینان تھا مگر لہجے کی ٹھنڈک زاویار کو اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ وہی سرد لہجہ، وہ ہڈی پہنا کالا ہیولا اپنے خطرناک حلیے سے ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو رہا تھا۔ مجھے آزاد کر دو، وہ روتے ہوئے گڑ گڑایا۔ جیسا تم کہو۔ اس نے اپنا چاقو والا ہاتھ اٹھا کر اس کی گردن کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ پلیز نہیں، مجھے جینا ہے، میں جینا چاہتا ہوں، پلیز میں اپنا گناہ قبول کر لوں گا، مجھے مت مارو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جیسا تم کہو۔ سارکان نے اس کا رسیوں میں جکڑا وجود رسیوں سے آزاد کیا مگر اس شخص کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ سامنے کھڑے ہولے نے اس کی جان بخش دی تھی، یہی بہت تھا، ایسا اسے لگا تھا۔ جینا ہے نا تمہیں تو جی لو، میں نہیں دے رہا تمہیں موت، لیکن تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ان زخموں کے ساتھ تم خود تڑپ تڑپ کر موت کو گلے لگا لو۔ وہ اسے اذیت دے کر اس کمرے میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا اور پیچھے وہ بری طرح تڑپتا سسکتا رہ گیا تھا۔ کیا یہ وہی سارکان تھا؟ ایک قابل وکیل جو ہر حال میں اپنا کیس جیتتا تھا، جو ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا جسے غصہ بہت کم آتا تھا؟ نہیں، یہ کہیں سے بھی وہ نہیں لگ رہا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ وہ شخص کیسے اپنی اس خطرناک سائٹ کو دن کے اجالے میں چھپا کر روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھ رہا تھا؟ وہ کیسے اپنا یہ خطرناک روپ سب سے چھپا کر رکھ سکتا تھا؟ یہ آسان تھا کیا؟ شاید ہاں، شاید نہیں، لیکن منار کے الفاظ سے واپس حال مل آئے تھے۔ نفسیات کی طالبہ ہونے کے ناطے میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا ہر عمل، ہر حرکت، ہر لفظ ہماری اندرونی دنیا کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ کیا واقعی؟ اس کے الفاظ پر سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ یہ کام بہت سالوں سے کر رہا تھا، اور شاید تب سے جب وہ وکیل نہیں بنا تھا، شاید تب سے جب اس نے جوانی کے دور میں قدم رکھا تھا۔ اس نے بھی کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک عام سا خوش شکل سا سادہ شخص تھا، مگر وہ وہی جانتا تھا کہ وہ کتنا بھیانک تھا۔ وہ یوں ہی ان مجرموں کو جو سزا سے بچ جاتے تھے انہیں اپنے طریقے سے سزا دیتا تھا۔ وکیل بننے کے بعد بھی اس کے اگر کسی مجرم کا کیس لیا، اسے جتایا، مگر وہ اسے جینے نہیں دیتا تھا جیسے اس نے آج کیا تھا۔ وہ ابھی سیمینار میں ایک عام سا شخص بنے بیٹھا تھا، جیسے کل والا شیطان اس کے اندر سے نکل گیا ہو۔ ہمارے جسم، حرکات یعنی باڈی لینگویج، ہماری آواز، ہماری چال، ہمارے چہرے کے تاثرات، یہ سب ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ جیسے کہ پروفیسر پال ایکمن کہتے ہیں، بدن کھلتا ہے، ہمارا جسم ہمارے حقیقی جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ منار کے الفاظ اس کے اندر کچھ جھنجھوڑ رہے تھے، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ تو پھر کیا ہم واقعی خود کو چھپا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر ایک ایسا نظام ہے جو ہمارے حقیقی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہمارے رویے، ہمارے رد عمل، ہمارے انتخاب، یہ سب ہمارے اندر کی دنیا کا آئینہ ہے۔ منار نے گردن اٹھا کر بولا۔ سارکان نے گہری سانس لی۔ آخر کون تھی یہ لڑکی؟ لہٰذا آئیے خود کو اور دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، آئیے رویوں کو پڑھنا سیکھیں، تبھی ہم ایک اچھے سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں۔ اس کے چپ ہوتے ہی ہال میں تالیوں کی آواز گونجی۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور سارکان، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ منار پورے ہال میں نظریں دوڑا رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک طرف ٹھہر گئی۔ وہ شخص وہی تھا جو اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نہ تو تالیاں بجا رہا تھا اور نہ ہی اس کی اتنی لمبی تقریر سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ منار کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ شاید اسے اس کی تقریر پسند نہیں آئی تھی۔ سارکان ملک کو وہ جانتی تھی۔ حال ہی میں اس نے ایک بہت بڑا کیس جیتا تھا جس سے اسے مزید ترقی ملی تھی۔ اس کا شمار بڑی شخصیات میں ہوتا تھا،
اور وہ اسے یہاں دیکھ کر اور خود کو یہاں تکتا پا کر حیران اور پریشان رہ گئی تھی۔ وہ شکل سے بالکل بھی متاثر نہیں لگ رہا تھا۔ منار گہری سانس لے کر اسٹیج پر اتر آئی، اپنی نشست پر بیٹھ گئی، مگر ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی جو اس کے پلٹنے پر ہی رخ پھیر گیا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی سب اٹھ کر جانے لگے اور ایسے میں وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تبھی اسے میڈم طوبہ نظر آئیں جو اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ منار، میں نے تم سے کچھ نوٹس بنوائے تھے جیولوجی کے موضوع کے متعلق، میں نے وہ کسی کو دینے تھے۔ جی میم، میں نے بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے آفس میں لے آؤ۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد وہ میڈم طوبہ کے آفس میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نوٹس چیک کر رہی تھی۔ تم نے اچھا کام کیا ہے، تمہارے الفاظوں میں بھاری پن ہے، تمہارے انداز میں ایک الگ عنصر شامل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں جنہوں نے مجھ سے منگوائے تھے ان کے اسٹوڈنٹس کے کام آئیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی ان کا موبائل بجا۔ شاید کوئی بہت اہم کال تھی۔ منار، تم یوں کرو، یہ نوٹس مسٹر سارکان ملک کو دے آؤ، انہیں تو پہچانتی ہوگا نا تم۔ انہوں نے رک کر تصدیق چاہی تو اس نے بمشکل ہاں میں سر ہلایا اور نوٹس لیے باہر آ گئی۔ اب اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، مطلب وہ نوٹس سارکان ملک نے بنوائے تھے؟ انہیں تو میری تقریر تک پسند نہیں آئی، میرے بنائے گئے نوٹس کدھر سے پسند آئیں گے؟ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اترتی ہوئی نیچے آئی جہاں سب سے بڑی شخصیت آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ وہیں وہ بھی تھا، وہ ہینڈسم سا وکیل سارکان ملک، اس سے بڑا، ہاں وہ اس سے 8 9 یا شاید 10 سال بڑا تھا۔ وہ ان سب سے تھوڑا دور کھڑا کسی کال پر مصروف تھا اور منار اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی، اس کے کال ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور جیسے ہی وہ پلٹا اسے کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ وہ میڈم طوبہ نے نوٹس بھجوائے ہیں۔ اس نے جلدی سے وہ نوٹس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جسے تھامتے وقت سارکان نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تبھی وہ فوراً پلٹنے لگی مگر اس کی آواز پر اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ بائی دی وے مس منار، آپ کی اسپیچ بہت عمدہ تھی۔ کیا وہ غلط سن رہی تھی یا وہ واقعی اس کی تعریف کر رہا تھا؟ جب وہ پلٹی تو اسے سارکان میں ایک مختلف شخص دکھائی دیا، ایک نرم مزاج، دھیمی سی مسکان والا سادہ سا شخص۔ اسے پہلے والے سے کافی مختلف لگا۔ تھینک یو سر۔ وہ مسکرائی اور مسکرانا بنتا بھی تھا، آخر جان میں جان آئی تھی۔ یہ نوٹس آپ نے بنائے ہیں نا؟ جی، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ گریٹ، جونیئرز کے لیے بیسٹ ہیں یہ نوٹس۔ وہ ہینڈسم سا وکیل اس کی یوں تعریف کر رہا تھا جیسے اپنے کچھ دیر پہلے والے رویے کو بھول گیا ہو یا اس کا اثر زائل کرنا چاہ رہا ہو۔ وہ محض مسکرا کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک بار پھر سارکان کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نائس ٹو میٹ یو مس منار، سی یو سون، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا اور منار اس کے کلون کی خوشبو اپنے آس پاس تک محسوس کر رہی تھی جو اسے اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ آخر کون تھا وہ؟ کیوں اسے اتنا متاثر ہو رہی تھی وہ؟ اور کیوں اسے دیکھ رہا تھا وہ؟ کیوں اب تک اسے ہی سوچے جا رہی تھی؟ وہ حیران تھی۔ بولو جلال۔ سر، جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا بالکل ویسے ہی ہم نے سائیں دلاور کی حویلی پر عین اس وقت پر جب وہ کسی اور مردہ لاش کو اپنا بیٹا سمجھ کر سوگ منا رہے تھے، ہم نے ان کے گھر زاویار کی لاش بھجوا دی۔ چنگاری بھڑکا دی ہے، تھوڑی دیر میں آگ لگ جائے گی۔ دوسری طرف سے اس کا آدمی سپاٹ چہرہ لیے کسی وفادار ساتھی کی طرح اس کے حکم کی پیروی کرنے کے بعد یہ حالات اسے بتا رہا تھا۔ تبھی اسی دوران سارکان کے نمبر پر ایک اور کال آنے لگی۔ نام میں دلاور لکھا تھا۔ آگ لگ چکی ہے جلال، دھواں یہاں تک آ رہا ہے۔ اس بات پر جلال یک طرفہ مسکرایا اور اسے اپنے باس پر ناز تھا۔ سارکان نے اس لڑکی کے گھر والوں کو ملک سے باہر بھجوا دیا تھا تاکہ دلاور ان تک نہ پہنچے، اور اب وہ یقیناً سارکان کو دوبارہ ہائر کرنے والا تھا۔ مگر سارکان جانتا تھا اس دلاور نامی مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ ہائی بگ برو، کیا کر رہے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب فریال اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ تھا۔ کم آن کزن سسٹر، تم اس وقت میرے روم میں کیا کرنے آئی ہو؟ میرا سکون برباد کرنے؟ وہ بیزارگی سے بولا تو وہ مسکرائی۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ مزے سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ وہ اور سماب اس کے گھر رکنے آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کا شوہر کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ سماب کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے سارکان کے پاس ہی رہ جاتی اور سارکان کا بس چلتا تو اسے گود لے لیتا۔ مسٹر خلیل احمد کے کیس کا کیا بنا؟ وہ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے یوں ہی سرسری سے لہجے میں بولا تھا۔ مائنڈ یور اون بزنس بگ بی۔ وہ اسی طرح دلجمعی سے اس کے لیپ ٹاپ میں جھانکتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے کہیں سے بھی ایک قابل وکیل نہیں لگ رہی تھی۔
ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ کون لڑکی؟ وہی میرے جھانکنے پر جس کا ٹیب تم نے بند کر دیا اور یہ فالتو سی ویب سائٹ کھول لی۔ اس کی نظریں اب تک لیپ ٹاپ پر تھیں، مگر اس کی بات پر وہ گہری سانس لیتا رہ گیا۔ مائنڈ یور اون بزنس ڈیئر سس۔ اس نے ایک مسکراتی نگاہ برابر والی لڑکی پر ڈالی جس پر وہ جل بجھ کر اسے گھورتی رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ بولی، ویسے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے بگ بی، بہت عمر ہو گئی ہے۔ مفت کے مشورے تو کوئی اس سے دینا سیکھے۔ ویسے تمہیں بھی اب شکل گم کر لینی چاہیے ڈیئر سسٹر، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا تو فریال نے غصے سے نتنے پھیلاتے ہوئے اسے گھورا۔ اتنا مت گھورو ورنہ آنکھیں پھوٹ جائیں گی، اور پھر تم مجرموں کو کیسے گھور کر ڈراؤ گی؟ اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں کہا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ فریال نے پاپ کارن کا باؤل سامنے ٹیبل پر پٹخا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ارے یہ تو لے جاؤ ورنہ میں کھا لوں گا۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے ہانک لگائی تو وہ الٹے پاؤں واپس کمرے میں آئی۔ سارکان جو باؤل لیے بیٹھا پاپ کارن اٹھانے ہی والا تھا، ٹھٹک کر رکا۔ تم کس خوشی میں کھا رہے ہو؟ تمہارے لیے نہیں بنائے میں نے، جا کے اپنے لیے خود بنا لو۔ وہ باؤل چھین کر کمرے سے چلی گئی۔ چڑیل کہیں کی۔ سارکان نے پھر سے ہانک لگائی، اس کا پورا موڈ بگڑ چکا تھا۔ گرم گرم پاپ کارن کی خوشبو اب تک اس کے نتنوں میں آ رہی تھی۔ ویسے بگ بی، ایک بات کہوں، وہ لڑکی تھی بڑی پیاری، میں اسے ایز بھابی قبول کرتی ہوں۔ وہ واپس آئی اور دروازے کے باہر سے ہی سر اندر کر کے اپنی بات کہہ کر الٹے قدموں واپس بھاگے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر اسے کشن اٹھا کر مارتا، وہ جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بے ساختہ وہ مسکرایا۔ چالاک کہیں گی۔ اس نے گہری سانس لی اور واپس وہی ٹیب اوپن کیا جہاں منار کے بایو ڈیٹا کے ساتھ اس کی ایک خوبصورت سی پکچر بھی تھی۔ یہ وہ انفارمیشن تھی جو جلال نے اسے بھیجی تھی۔ تم سے ملنا پڑے گا مس منار۔ نہ جانے وہ کیا چیز تھی جو اسے اس سے ملنے پر اکسا رہی تھی۔ اگر تم واقعی انسانی رویے کو سمجھتی ہو، انسان کا چہرہ اس کا دماغ پڑھ سکتی ہو، تو تمہیں مجھے پڑھنا ہوگا، مجھے سمجھنا ہوگا۔ میں کون ہوں، کیسا ہوں، میری حقیقت، میرا اصل چہرہ، میری اصل پہچان۔ تم اگر واقعی مجھے میرا اصل چہرہ دکھا سکتی ہو اور میرا اصل روپ بے نقاب کر سکتی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں وکالت چھوڑ دوں گا۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ نہ جانے یہ کیسی کشش ہے جو مجھے آپ کے مزید قریب کھینچ رہی ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کا ماضی کیا ہے، آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں یا پھر آپ کے بھی دو چہرے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ اسکرین پر چمکتی سارکان کی تصویر کو دیکھ کر کہنے لگی، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے آپ کوئی ٹارگٹ کلر ہوں، جیسے آپ کوئی ڈیٹیکٹیو ہوں۔ آپ کی نظریں عقابی تھیں۔ آپ کی نظروں میں نے کچھ پل کے لیے ناگواری دیکھی تھی، لیکن جب براہ راست میں آپ سے ملی تب آپ ایک مختلف شخص تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی جلدی اپنے تاثرات چھپا کر ایسے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں جیسے کچھ دیر پہلے والا شخص کوئی اور تھا، آپ نہیں؟ وہ الجھی ہوئی تھی اور سارکان کا بایو ڈیٹا اس کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ وہ شخص اسے پہلی نظر میں کھٹک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے سوچے جا رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اہم کام نہ ہو۔ وہ نہیں بھول پا رہی تھی اس کا یوں اسے دیکھنا، نظریں پھیرنا، اس کی تقریر سننے کے بعد اس کے چہرے پر بکھری ناگواری، اور پھر بعد میں وہ ایک مختلف شخص کے روپ میں اس سے مخاطب ہوا، جیسے کچھ دیر پہلے والا شخص کوئی اور تھا۔ کیا وہ واقعی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں مسٹر سارکان ملک، آپ دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں آپ کو پہچان لوں گی، سنا آپ نے؟ میں آپ کا دماغ پڑھ لوں گی اور آپ کو صاف الفاظ میں یہ بتاؤں گی کہ آپ مجھ سے نہیں چھپا سکے۔ وہ نظریں، وہ چہرے کی ناگواری، وہ ہوشیاری سے تاثرات چھپا لینا، وہ نظریں پھیر لینا، میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ اس دن آپ کے دو غروپ میرے سامنے آئے تھے، وہ سچ تھا، میری نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔ اس کے لیے میرا آپ سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں نہیں جانتی کب کیسے، لیکن آپ مجھ سے ایک دن ضرور ٹکرائیں گے۔ وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی کہ جب بھی اسے ٹکرائے گا وہ اسے پڑھنے کی کوشش کرے گی۔ وہ بالکل غلط تھی۔ کچھ دن بعد وہ کیفے میں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے، ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلے کام میں مصروف تھی، اور تبھی کوئی اس کے پاس آ رکا۔ اس کی نظر بے ساختہ اس کے چمچماتے مہنگے جوتوں پر گئی اور اس نے سر تو نہیں اٹھایا، البتہ صرف نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ جوتوں سے اوپر اس کی نیوی بلو پینٹ، ٹھوڑی اور اوپر نظروں گئی تو اس کے بالکل لائٹ سی بلو ڈریس شرٹ، البتہ کوٹ اتار کر ہاتھ میں ہینگ کر رکھا تھا۔ اس قدر قیمتی شخصیت والا وہ شخص کون تھا؟ اب تو گردن اٹھانا اہم ہو گیا تھا۔ منار نے جیسے ہی گردن اٹھائی، سارکان اس کے بالکل سامنے پورے قد سے کھڑا ہوا تھا۔ وہی دھیمی سی مسکراہٹ، سادہ سا انداز، نرم نگاہیں، اس کا وہ مزاج۔
منار کچھ پل اسے دیکھے گئی، جیسے کوئی خواب ہو۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے ایسا کون سا سحر تھا جو اسے اپنے اندر جکڑ لیتا تھا۔ لانگ ٹائم مس منار، وہی دھیما مٹھاس بھرا لہجہ۔ منار نے گہری سانس لی۔ لانگ ٹائم مسٹر سارکان ملک، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ شور۔ وہ جسے ملنے کے لیے ہر روز ایک نیا پلان ترتیب دے رہی تھی، اتنے دنوں بعد ہی صحیح بالآخر وہ خود اس کے پاس چل کر آ گیا تھا۔ منار کو بھی تو اس لمحے کا انتظار تھا۔ کیا میں اسے اتفاق کہوں؟ اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ سارکان نوٹ کر چکا تھا ایک حسین اتفاق مس منار۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ منار کی نظریں اس کی مسکراہٹ پر بھٹک رہی تھیں۔ اسے اپنا ارادہ بار بار بھولتا محسوس ہو رہا تھا، اور یہی تو وہ چاہتا تھا، اور وہ اس بات سے واقف تھا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے مسٹر سارکان، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ضرور، آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اس نے کھل کر اجازت دی۔ منار کی نظروں کی چمک بڑھ گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے مسٹر سارکان کہ آج تک آپ اپنا ایک کیس بھی نہیں ہارے؟ وہ واقعی حیران تھی۔ اس کے سوال پر وہ مدھم مسکرایا۔ سچ کہوں تو یہ سوال مجھ سے بہت لوگوں نے پوچھا، مگر میں خود اس کا جواب نہیں جانتا۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ تو کیا آپ نے ہمیشہ مظلوم کا کیس لڑا ہے، یا مجرم بھی آپ کی وجہ سے آزاد ہوئے ہیں؟ یہ سوال پوچھتے وقت اس کی آنکھوں کا تجسس مزید بڑھ گیا تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ سارکان کے لبوں کو چھو کر گزری، اور وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے تھوڑا جھکا۔ جانتی ہیں مس منار، ایک وکیل کا کام اپنے موکل کو ہر حال میں جتوانا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو۔ میں نے کبھی اپنے کلائنٹ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا۔ میرے پاس کیس آیا ہے، مجھے ہائر کیا گیا ہے، تو مجھے یہ کیس لڑنا ہے، اور ہر صورت اسے جیتنا ہے۔ میرا کلائنٹ مجرم ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ بہت سادگی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو منار کو بے چین کر گیا تھا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کون سے راز پوشیدہ تھے۔ اس کو اپنا سکون غارت ہوتا محسوس ہوا۔ تجسس مزید بڑھ گیا۔ مگر یہ تو غلط ہے نا؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، تو پھر اسے سزا ہونی چاہیے۔ آپ کیوں سے بچاتے ہیں؟ آپ کیسے جھوٹے ثبوت بنا سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے گویا ہوئی تو وہ پھر مسکرایا۔ عدالت میں ثبوت مانگے جاتے ہیں، وہاں وہی جیتتا ہے جس کے پاس ثبوت اور گواہ ہوں۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ اس کی بات صحیح تھی۔ منار خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ یہ سوال بہت اچانک کیا گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر کہنے لگا، نہیں۔ تو پھر آپ مسلسل مجھے دیکھ کیوں رہے تھے؟ میں نے آپ کو دیکھا؟ سوری، بٹ کب؟ وہ بالکل انجان بن گیا، اور اسے اس سے یہی توقع تھی۔ اسپیچ کے وقت آپ دیکھ رہے تھے، غصے سے، بہت غصے سے۔ آپ کے تاثرات سپاٹ تھے، نظروں کی تپش میں عجیب سی آتش تھی، چہرے پر سخت ناگوار تاثرات تھے۔ ہاں، آپ مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے، اسپیچ کے وقت بھی، اور شاید اس سے پہلے بھی۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولتی گئی، اور وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ اسے نوٹ کر گئی تھی۔ دراصل میں شاید آپ کو دیکھ رہا ہوں گا، لیکن میرا دماغ کہیں اور تھا۔ اس نے تو ایک ہی جملہ کہہ کر بات ختم کر دی، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جو اس کا دماغ پڑھنے آئی تھی، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے آئی تھی، اس کے تاثرات بھانپنے آئی تھی، وہ خود کو بری طرح ہارا محسوس کر رہی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا۔ وکیل لوگ اکثر اسی طرح گہری سوچوں میں گم رہتے ہیں، مگر یہ صفائی کافی نہیں تھی۔ منار کا دل اسی ایک صفائی سے بہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بری طرح ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ تو اگر آپ کا انٹرویو ختم ہو گیا تو ہم کافی آرڈر کر لیں، اسے کہہ کر ویٹر کو اشارے سے بلانے لگی۔ میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی، مگر وہ سن چکا تھا، اور وہ اس کی طرف جھکا۔ اتنا مت سوچے مس منار، ایسا نہ ہو مجھے پڑھتے پڑھتے آپ خود کو بھول بیٹھیں۔ کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ منار کا چہرہ اچانک ہی سرخ پڑنے لگا۔ وہ سنبھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور دل عجیب سی رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ ایک تو اس کا دماغ پڑھنے کی کوشش والی چوری پکڑی گئی، اوپر سے دل تھا کہ عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ کافی آ چکی تھی، مگر منار کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی، اور وہ شخص جسے وہ پڑھنے آئی تھی وہ کتنے پرسکون انداز سے کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سرسری باتوں کے بعد وہ دونوں جانے کے لیے اٹھے تو منار نے ایک بار پھر اسے شک کی نظروں سے دیکھا، جیسے ایک بار پھر اس کے تاثرات پڑھنا چاہ رہی ہو۔ کوئی اتنا پرسکون کیسے رہ سکتا ہے؟ کچھ تو تھا اس میں، کچھ تو تھا ایسا جو پوشیدہ تھا، جس کی منار کو تلاش تھی۔ امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے۔
سارکان نے سادگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم ضرور ملیں گے مسٹر سارکان، کیونکہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ ایک عزم سے بولی تو وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے پڑھنے کے بعد اگر کچھ سمجھ آ جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ میں اکثر خود کو بھول جاتا ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ شاید آپ سے میری مدد ہو سکے۔ اس کے سادگی بھرے انداز پر وہ کلس کر رہ گئی تھی، اور وہ اس شخص سے اتنی دیر سے سوالات کر رہی تھی، اور اس دوران اس شخص کی نظروں میں اسے ایک بار بھی بیزاری یا ناگوار نظر نہیں آئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، یہ واقعی ایک اتفاق تھا، ایک حسین اتفاق۔ اس نے حسین لفظ پر زور دیا تو منار نے بے ساختہ پلکیں جھکا دیں اور دل ایک بار پھر دھڑکا۔ نہ جانے کیوں، مگر سارکان نے اپنی بات جاری رکھی۔ مگر کیونکہ آپ کو مجھے پڑھنے میں خاصی دلچسپی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ملتے رہنا چاہیے۔ یہ رہا دعوت نامہ۔ یہ میری بھانجی کی برتھ ڈے پارٹی کا انویٹیشن کارڈ ہے، آپ لازمی آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ اس نے کوٹ کی جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے تھام لیا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں؟ آپ نے اس لیے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میں آپ کو جان سکوں، آپ کو قریب سے پڑھ سکوں، آپ کو سمجھ سکوں۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ مس منار، اس حسین مشن کے لیے دعوت کی ایک شام کیا، اگر مجھے کرنا پڑے تو میں اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ آپ کے نام کر دوں گا۔ پھر یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس حسین سفر میں آپ مجھے پڑھ کر سمجھ کر مجھ سے ان کہاں چیلنج جیت لیں، یا پھر اس چیلنج کو ہار کر مجھے جیت لیں۔ وہ دھیمے مگر سحر انگیز لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظوں پر منار کی آنکھوں میں حیرت ابھر رہی تھی۔ وہ بس اسے دیکھے گئی، یوں جیسے وہ دنیا کا آخری مرد ہو جو اتنا حسین تھا جسے دیکھے آنکھیں تھکتی نہیں تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور آئیں گی۔ سی یو سون۔ وہ کوٹ ہاتھ میں ہینگ کیے کیفے کے داخلی دروازے کی طرف جانے لگی۔ تبھی وہ جو اس کی سحر انگاز آواز کے زیر اثر تھی بے ساختہ ہوش میں آئی اور اسے پکار بیٹھی۔ مسٹر سارکان، آپ اب تنہا کیوں ہیں؟ لہجے کی بے چینی وہ چاہ کر بھی نہ چھپا پائی۔ وہ بنا پلٹے مسکرایا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ، پھر وہ دھیرے سے پلٹا۔ اب کی بار مسکراہٹ تھوڑی نرم سی تھی۔ شاید مجھے کوئی ایسی نہیں ملی جس نے پہلی نظر میں مجھے سمجھنے کی کوشش کی ہو، مجھے پڑھنا چاہا ہو۔ شاید تبھی وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا، جبکہ منار اب تک اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ میں ضرور آؤں گی مسٹر سارکان ملک، یا تو میں یہ چیلنج جیت جاؤں گی یا پھر… اس سے آگے وہ بول نہ پائی۔ چہرہ الگ سرخ پڑ گیا تھا، دماغ میں بس ایک ہی سوچ تھی، اگر وہ واقعی چیلنج ہار گئی تو… پورے پیلس پر تھیم کے مطابق پنک اور پرپل رنگ کے پھولوں اور دیگر میٹیریل سے ڈیکوریشن سیٹ اپ کیا گیا تھا۔ سماگ پنک رنگ کی پھولی ہوئی فریری پہنی ہوئی تھی، جس کے کمر کی طرف پرپل رنگ کا بیلٹ لگا ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے پرپل پھول، جبکہ اس برتھڈے گرل کی خوبصورتی سی ماما نے فریال نے پرپل کلر کا سلک گاؤن پہنا ہوا تھا۔ چہرے کا میک اپ سافٹ پنک تھا۔ اس طرح پورے ہال میں مہمانوں کی بھیڑ میں پنک اور پرپل کمبینیشن کے لباس والے لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں سیڑھیوں سے اترتا ہوا سارکان جو بلیک تھری پیس میں ملبوس تھا سب سے الگ اور منفرد لگ رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر جہاں سماپ کھل اٹھی تھی وہیں فریال نے منہ بسوڑ لیا تھا۔ کم از کم آج کے دن تو انسانوں والے کام کر لیتے، ضروری تھا رنگ میں بھنگ ڈالنا۔ فریال کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ سماپ کے سامنے گھٹنا موڑ کر بیٹھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک خوبصورت سا تاج اس کے سر پر پہنایا۔ بے ساختہ مسکرائی تھی، ایک معصوم سی مسکراہٹ۔ تھینک یو پارٹنر، بہت خوبصورت لگ رہی ہو پرنسس۔ اس نے سماپ کے گال چومتے ہوئے اسے گلے لگایا تو فریال اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو ڈیئر سسٹر۔ اس نے ایک نظر سر تا پیر اس سلک گاؤن والی کو دیکھ کر نہ جانے آج کیسی تعریف کر دی۔ وہ کھل کر مسکرائی، تبھی اس کی نظر پرپل اور پنک لباس والوں کے بیچ جگہ بنا کر آتی سفید رنگ کی میکسی پہنی ہوئی منار پر گئی۔ اسے دیکھ کر جہاں فریال کی نظریں تحیر خیز انداز میں پھیل گئیں، وہیں سارکان ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لو، ایک اور آ گئی میرے مزاج والی، وہ زیر لب کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ایک کیا کم تھا جب اس نے بھی رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ فریال نے ناک سے مکھی اڑائی، تبھی سارکان اس کے کان کی طرف جھکا۔ ویسے میں نے سماپ کے سامنے یوں ہی مذاق میں کہا تھا، ورنہ ایک نمبر کی چڑے لگ رہی ہو تم قسم سے۔ وہ بالکل سنجیدگی سے کہہ کر اسے آگ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے وہ بیچاری کلس کر رہ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر بہن کا دل رکھ لیتا تو؟ مس منار، سارکان نے اسے دیکھ کر سر کو ہلکا سا خم دیا۔ مسٹر سارکان،
وہ بھی بہت دھیرے سے مسکرائی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس پرپل اور پنک تھیم میں وہ دونوں بالکل مختلف، بالکل الگ مگر ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ سارکان نے فریال اور سماب کو اس سے ملوایا۔ پارٹی شروع ہوئی۔ سارکان کا ہاتھ پکڑ کر سماب نے کیک پر چھری چلائی۔ سب کی بھرپور تالیوں میں اس کا کیک کاٹا گیا اور کچھ دیر بعد وہ مہمانوں سے جان چھڑا کر پوری طرح اس کے پاس آ چکا تھا۔ اس دوران وہ پورا پیلس گھوم کر جائزہ لے چکی تھی اور اس کے ساتھ میں بارے میں جاننا کیا کیا کھوج رہی تھی۔ وہ سارکان کی نظروں کی حصار میں تھی، مگر سارکان نے اسے نہیں ٹوکا۔ بلا وجہ وہ اسے ہرانا چاہتا تھا۔ تو پھر کب شروع کریں آپ میرا انٹرویو؟ وہ بولا تو وہ ہنس دی۔ آپ کو کیوں لگا کہ میں اس ماحول میں بھی آپ کا انٹرویو لیتی رہوں گی؟ کیا مطلب؟ پورا پیلس چھاننے کے باوجود بھی آپ کو کچھ نہیں ملا؟ ویسے مجھے افسوس ہے آپ کے چیلنج ہارنے پر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ہار نہیں مانی سارکان، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ ویسے آپ اس سفید میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک بچی کی خواہش پوری نہ کر پائے۔ وہ واقعی افسردگی سے بولی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ وہ سارکان کے کالے رنگ کے کپڑوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی۔ مس منار، میں اپنے لوگوں کو اپنے رشتوں کو لے کر بے حد سنجیدہ ہوں۔ یہ میرا چھوٹا سا خاندان ہے جس کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اور سیماب کے کہنے پر ہی میں نے یہ رنگ پہنا ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس پنک پرپل کی بھیڑ میں گم ہو گیا تو وہ مجھے ڈھونڈے گی کیسے؟ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جب وہ مجھے ڈھونڈے تو میں اسے سب سے الگ نظر آؤں۔ اس کے انداز میں اپنے خاندان کے لیے واقعی محبت اور ایک الگ جذبہ تھا۔ اس کی آنکھیں وہ پڑ چکی تھی۔ ابھی ان میں مزید باتیں ہوتی کہ وہاں ایک شور مچا ہوا تھا۔ سماب اچانک چکرا کر گر گئی تھی۔ اسے لو آئرن کی بیماری تھی۔ مینار کی نظر بساختہ سارکان پر گئی جو سب کچھ چھوڑ کر سماب کی طرف بھاگا۔ وہ اس کا گال تھپک رہا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر پریشانی سے فریال کو کچھ کہہ رہا تھا۔ پھر وہ اسے گود میں لیے باہر بھاگی تھی۔ کھانے ختم ہونے کے بعد ہی سماب بے ہوش ہوئی تھی، اس لیے تقریب ختم ہو چکی تھی اور وہ بھی گھر آ گئی تھی، مگر اس کے ذہن میں بار بار سارکان کا وہ پریشان سا چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ سماب کے لیے فکرمند نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاید میں غلط تھی۔ وہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا سارکان ملک۔ میں چیلنج ہار چکی ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کے بدلے میں تمہیں جیت پاتی ہوں یا نہیں۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے سارکان کو ٹیکسٹ لکھا۔ میں چیلنج ہار چکی ہوں۔ اسے جواب کا انتظار تھا۔ اس کی نظر میں ایک فیملی مین، ایک سادہ سا شخص تھا۔ اس کا یہ نظریہ غلط تھا۔ موبائل فوراً بجا اور میسج آیا تھا۔ تم مجھے جیت چکی ہو، بتاؤ کب بھیجو اپنی سسٹر کو تمہارے گھر۔ میسج پڑھ کر اس کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دیر سمجھ ہی نہیں پائی کہ اتنا اچانک کیسے یہ سب ممکن ہوا۔ سرخ چوڑا پہنے وہ گلاب کی پتیوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ گلاب سے بھرا ہوا تھا۔ ہر جگہ گلاب کے پھول لگائے گئے تھے۔ منار دھڑکتے دل کے ساتھ اس حسین شب میں گلاب کی خوشبو کے سحر میں مبتلا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سنہری شیروانی والا وہ خوبرو نوجوان اندر آیا۔ آنکھوں میں وہی نرم تاثر تھا، لوگوں پر دلکش مسکراہٹ۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھا۔ منار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شخص اس کا ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ اسے پسند کرتی تھی۔ پہلی ہی نظر میں اسے اپنا دیوانہ کر گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپے راز اور اس کا وہ روپ اس کے دل کے جذباتوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ مگر جب سب کلیئر ہو گیا تب وہ واقعی اسے چاہنے لگی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سارکان ملک جیسا امیر ترین اور مشہور وکیل اس کا شوہر بنے گا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین فیصلہ تھا اور وہ اسے قبول کر چکی تھی دل سے، ہر طرح سے۔ اس کے دماغ میں اٹھتے شک و شبہات سب ختم ہو گئے تھے۔ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے منار کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یوں اچانک شادی کروں گا، وہ کہنے لگا اور وہ اسے سن رہی تھی۔ پتہ ہے منار، تم میں کچھ الگ تھا، ایک الگ کشش ہے تم میں جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ نہ جانے کیوں مگر میں چاہ کر بھی خود کو نہیں روک پایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے 8 سال چھوٹی ہو، مگر پھر بھی میں خود کو نہیں روک پایا۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید تم انکار کر دو گی، لیکن پھر میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ پسندیدگی دیکھی جس کا میں منتظر تھا۔ وہ بہت دھیرے سے بول رہا تھا۔ منار اسے سنتی گئی۔ پہلے پہل جب تم نے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا تو تم مجھ سے سب سے الگ لگی۔ تمہارا انداز، تمہاری آنکھوں کا وہ تجسس، لہجے کا دبا دبا غصہ، یہ سب تمہیں میری نظر میں بہت خاص بنا گیا۔
نہ جانے کیوں اس دن مجھے لگا کہ شاید تم وہی ہو جس کے لیے خدا نے اب تک مجھے سنگل رکھا تھا. شاید تمہاری ہی کمی تھی میری زندگی میں. اسے سارکان کی آنکھ میں باریک سے چمکتا تارا دکھائی دیا. وہ آنسو تھا تو کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا میں تمہارے پاس لیٹ سکتا ہوں؟ میں بہت تھک گیا ہوں منار. اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر کر کے، اپنی جاب کو مینیج کر کر کے، زندگی کی تلخیاں برداشت کر کر کے میں سکون چاہتا ہوں. کیا تم میرا سکون بنو گی؟ وہ تھکان بھرے لہجے میں بولا تو منار نے دھیرے سے اسباب میں سر ہلا کر اپنے پاؤں سیدھے کر دیے. وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا. وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. سارکان کو واقعی اس کے پاس آرام مل رہا تھا. ایک سکون تھا جو اس کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. کیا تم کچھ نہیں بولو گی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے ہی اس کی خاموشی کو توڑا اور اسے دیکھنے لگا. منار نے ایک گہری سانس لی. ایک لائف پارٹنر بننا میری زندگی کا سب سے درست فیصلہ تھا. مجھے امید ہے کہ میں ایک اچھی بیوی بنوں گی. وہ سکون بھرے لہجے میں بولی تو وہ مسکرایا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ چوم کر اسے دیکھنے لگا. مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے. رات گہری ہوتی چلی گئی. یہ قربتیں، یہ شدتیں، یہ منمانیاں، یہ سکون بھرے لمحات صرف کچھ ہی وقت کے لیے تھے. اس کے بعد سب بدلنے والا تھا. شادی کو ہفتہ گزر چکا تھا. سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا. وہ ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے تھے. آج فریال کی طرف سے ایک ڈنر رکھا گیا تھا کیونکہ اس کا شوہر واپس آ چکا تھا اور انہوں نے ان دونوں کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا. سارکان آج جلدی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا. تبھی اور اس کے دیے گئے وقت پر اسے تیار ملی تھی. دونوں گاڑی میں تھے اور فریال کے گھر جا رہے تھے. تبھی اچانک رانگ وے میں سے ایک گاڑی سامنے آئی. اگر بروقت وہ بریک نہ لگاتا تو ایک خطرناک قسم کا تصادم ہو جاتا. منار نے بے ساختہ اسے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی سخت تاثرات نہیں تھے. ورنہ عموماً ایسی حالت میں اچھے سے اچھا بندہ جوش میں آ کر غصہ کر جاتا ہے. مگر اس نے غصہ کرنا تو دور کی بات، اس کے چہرے پر تو سخت تاثرات تک نہیں آئے تھے. تم ٹھیک ہو نا جان؟ بساختہ فکر مند لہجے میں اس سے گویا ہوا تو اس نے سنبھل کر اسباب میں سر ہلایا. سارکان نے گہرا سانس لیا تھا. تبھی سامنے گاڑی سے آ کر ایک لڑکا اتر کر آیا. سوری پلیز، ایکچولی میں گھر میں ایمرجنسی کال آئی تھی، مجھے ہر حال میں پہنچنا تھا. اور وہ لڑکا واقعی پریشان لگ رہا تھا. اٹس اوکے، دھیان سے جائیں. وہ بس اتنا ہی کہہ پایا اور اس کے ساتھ بیٹھی اس کی بیوی عقابی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ جانچ رہی تھی، اس کی باڈی لینگویج دیکھ رہی تھی، کہیں کسی طرح سے اس کا کوئی ایکشن سامنے آ جاتا. مگر نہیں، وہ تو غصہ تھا ہی نہیں، وہ پرسکون تھا. اب اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اب وہ لوگ پھر سے منزل کی طرف بڑھ گئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ باسط کے خوبصورت بنگلے میں موجود تھے جہاں باسط اور منار مختلف موضوعات پر سنجیدگی سے باتیں کر رہے تھے. وہیں فریال اور سارکان ایک دوسرے کو لفظوں سے زج کر رہے تھے. کچھ لوگ آج کل بڑے پوکی بنے پھر رہے ہیں، فریال نے طنز کیا. کچھ لوگ آج کل بڑے جل رہے ہیں. سارکان نے بھی طنز مارا تو وہ اسے گھورنے لگی. بڑے سگما میل سمجھتے تھے نا خود کو، بڑے بیچ بنے پھرتے تھے نا. لو، اب ایک بیوٹی آ گئی ہے، تمہاری ساری ایکڑی نکال دے گی. وہ مزے سے بولی تو وہ ہنس دیا. جہاں تک میرا خیال ہے ڈیئر سسٹر، شادی سے پہلے تو تم بھی بڑی گینگسٹر لیڈی بنی پھرتی تھی، لیکن شادی کے دوسرے دن ہی میں نے تمہیں باسط سے ڈانٹ کھاتے سنا تھا کیونکہ اس نے تمہارا مذاق بنایا تھا کہ تمہیں گھر کا کام تک نہیں آتا. تو تم نے دوسرے دن ہی اس پر اپنا آپ منگوانے کے لیے اس کے کپڑے استری کرتے ہوئے اس کے ولیمے کی شرٹ جلا دی تھی. بیچارہ ولیمے سے 2 گھنٹے پہلے میرے ساتھ بھاگا تھا شرٹ خریدنے. اس نے استہزائیہ انداز میں کہا تو فریال کے جسم میں شرارے دوڑنے لگے. شٹ اپ، زیادہ پرانے مردے اکھاڑے مت سمجھو. ڈرنا ہے میرے شوہر مجھ سے؟ وہ ضبط کے کڑے امتحان پر تھی. اچھا ایسا ہے کیا؟ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. مجال ہے جو بہن کی خوشی کے لیے اس سے باتوں میں ہار جائے. کیا باتیں چل رہی ہیں بھائی دونوں بھائی بہن میں؟ باسط ان کی طرف مخاطب ہوا تو فریال سنبھل کر زبردستی مسکرائی. کچھ نہیں، بس فریال کہہ رہی تھی کہ باسط شادی کے بعد سے مجھ سے بہت ڈرتا ہے. دیکھنا، تمہاری بیوی بھی تمہیں ڈرا کر رکھے گی. میں نے کہا اس سے ڈر تھوڑی کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں. فرصت سے جھوٹ بول کر بھی اس کا اطمینان قابل دید تھا. فریال ہونک بھی اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی بات پر باسط نے بھرپور کہکا لگایا اور ایک خوش مزاج انسان تھا. ارے بالکل صحیح کہا، یہ تو ہم شوہروں کا پیار ہوتا ہے، ورنہ بھلا ہم لوگ کب سے ڈرنے لگے نازک عورتوں سے. باسط کی بات پر فریال نے اسے گھوری سے نوازا تو اس نے ہنسی دبائی. تھوڑی دیر بعد خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا. منار کی نظریں مسلسل سارکان پر تھیں. وہ سوٹیڈ بوٹیڈ سا ہینڈسم شخص کس طرح اپنی بھانجی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا.
ان کی بانڈنگ بہت اچھی تھی۔ بے ساختہ مسکراتی۔ یوں ہی اس کے دل میں خیال آیا، اگر وہ باپ بنا تو دنیا کا سب سے بہترین باپ بنے گا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ کھانے سے فارغ ہو کر چائے کا دور چلا اور ایک بار پھر فریال کے معدے میں درد اٹھنے لگا۔ آنکھوں میں شیطانی اتر آئی۔ اچھا سارکان، تمہیں وہ نیازی صاحب یاد ہیں جن کی بیٹی 4 سال سے کوما میں تھی؟ مجھے کل ہی پتہ چلا کہ وہ 2 ہفتے پہلے ہی کوما سے باہر آئی ہے۔ یہ کیس بہت زیادہ سیریس تھا جس کا ذکر وہ چھیڑ چکی تھی۔ وہ اسے امتحان میں ڈال رہی تھی تاکہ وہ اس سے بدلہ نہ لے سکے، تاکہ وہ اس کو یاد کر کے سارکان غصے پر قابو نہ کر پائے۔ سارکان اسی طرح پرسکون سا بیٹھا رہا۔ اور تمہیں پتہ ہے اس پر کسی نے پھر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیچاری لڑکی، پہلے ہی اتنے سال خراب ہو گئے اس کے، اور اب پھر اس کے دشمن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ فریال نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اور سارکان اسی طرح اسے دیکھتا رہا جیسے اسے فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ کم آن فری، یہ کیس وغیرہ کی باتیں گھر میں نہ کیا کرو، گھٹن ہوتی ہے یار، ٹینشن ہوتی ہے۔ باسط نے تب کر کہا تو فریال نے اسے گھور کر منہ پھیر لیا، مگر وہ چنگاری بھڑکا چکی تھی۔ رات اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بے ساختہ ہاتھ سارکان کی طرف پھیلایا، مگر ہاتھ سیدھا بستر پر جا لگا اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھا تو سارکان بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر لائٹس، ان کی ہاتھ بھی خالی تھا۔ وہ پورا گھر چھان مار چکی تھی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے کال کی تو کال جا رہی تھی مگر کسی نے فون اٹھایا نہیں۔ گاڑی بھی اس کی پورچ میں ہی کھڑی تھی، تو پھر وہ کہاں تھا؟ 3:30 کا وقت تھا۔ اتنی رات میں وہ کہاں گیا تھا؟ وہ جوں ہی پاگلوں کی طرح جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں نہ جانے اب تک کتنے سوال آ چکے تھے۔ پھر اسے آہٹ سنائی دی، شاید وہ واپس آ چکا تھا۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے جاگنا پا کر وہ ٹھٹکا۔ جان، تم کب اٹھی؟ اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اسے دیکھ کر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور منار اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کہاں گئے تھے سارکان؟ اتنی رات میں کہاں تھے آپ، یوں اچانک بنا بتائے؟ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ سارکان نے اسے بستر پر بٹھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ جان، دوست کی کال آئی تھی، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہیں جانا پڑا۔ مگر آپ کی گاڑی تو باہر تھی۔ میں بائک پر گیا تھا، دوسرا دوست اچانک لینے آ گیا، میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں تھا کہ گاڑی نکالتا اور پھر جاگتا بھی۔ اس نے پرسکون انداز میں وجہ بیان کی تو وہ فوراً مطمئن ہو گئی۔ اچھا، اب کیسے ہیں آپ کے دوست؟ انہیں زیادہ تو چوٹیں نہیں آئی نا؟ اس نے ایک نظر اس کے پسینے میں بھیگے وجود کو دیکھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہے، پریشان مت ہو، اب جان میں چینج کر کے آیا۔ اس نے اسے یقین دلایا اور فریش ہونے چلا گیا۔ منار نے بھی گہری سانس لے کر دماغ میں فالتو سوچوں کو نکال کر سونا بہتر سمجھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آ گئی تھی، آج اس کے لیے کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وہ بڑی محبت سے اس کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ سامنے LED میں نیوز چل رہی تھی، تبھی اس کی رفتار سے چلتے ہاتھ سست پڑ گئے۔ مشہور بزنس مین نیازی کی اکلوتی بیٹی فضا کل رات بے دردی سے قتل کر دی گئی ہے۔ قاتل بہت مہارت سے اپنا کام سر انجام کر کے فرار، لیکن اس کی ایک غلطی کی وجہ سے پولیس کے ہاتھوں ثبوت لگ گیا ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پولیس جب اس قاتل کی تلاش میں نکلی تو آج صبح سنسان جنگل سے قاتل کی لاش برآمد ہوئی۔ اس شخص کی تلاش جاری ہے جس نے قانون ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر اب پوری طرح ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ ابھی اس رات ہی تو فریال نے اس کے سامنے کسی نیازی کی بیٹی کا ذکر کیا تھا، اور کل رات اس کا قتل بھی ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اچانک اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ سارکان کا غائب ہونا، کیا اس کا یوں رات میں غائب ہونا، اور آج یہ 2 قتل کی خبریں، کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن تھا؟ وہ حیران تھی، وہ پریشان بھی تھی۔ شام ہو چکی تھی، وہ کھانا بنا کر فارغ ہو گئی تھی مگر اس کا دماغ ابھی تک وہیں لگا ہوا تھا۔ تبھی پورچ میں سارکان کی گاڑی آ کر رکی اور وہ لان میں بیٹھی اسے دیکھے گئی۔ وہ نرم مسکراہٹ لیے اس کی طرف آیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ اس عمل سے ان دونوں کی تھکن اتر جاتی تھی، مگر آج صرف وہ پرسکون ہوا تھا۔ منار اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہی محبت بھرا لہجہ۔ وہ چند لمحے سوچ میں پڑ گئی، کیا اس جیسے شخص کا اس ٹریجڈی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک وکیل ہے، مگر اس کے برعکس وہ ایک عام انسان ہے، ایک سادہ طبیعت کا مالک۔ اچانک ہی منار کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ کیسے اس پر شک کر سکتی تھی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے سارکان۔ وہ اچانک ہی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ سارکان نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ واقعی ڈر رہی تھی۔
وہ حیران تھا، اس نے بہت نرمی سے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کیسا ڈر میری جان، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ وہ واقعی اس کا سیف ہیون تھا۔ وہ چند پل یوں ہی اس کے گلے لگی رہی اور پھر نرمی سے اس سے الگ ہوئی۔ کھانا تیار ہے، آپ فریش ہو جائیں، وہ کہہ کر اندر جانے لگی تو سارکان نے اس کے بازو کو پکڑا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو جان، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ غور سے اسے دیکھے گیا تو وہ نرمی سے بولی تھی، کبھی کبھی آپ لیٹ آتے ہیں نا تو مجھے پتہ نہیں کیوں اچانک سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منار کے لیے یہ لمحہ حسین تھا، حسین تر۔ اس کے ڈر کو سمجھتے ہوئے سارکان اسے کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر لے گیا تھا۔ ہنی مون تو نہیں، لیکن دونوں نے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا تھا، تمام فکروں سے دور، تمام پریشانیوں سے دور، تمام ذمہ داریوں سے بچ کر وہ ہر وقت ایک دوسرے کی باہوں میں رہتے تھے۔ جلال نے کافی دفعہ سارکان کو مختلف مجرموں کی اطلاع دی تھی، لیکن وہ فی الحال کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ وہ ابھی صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے مووی انجوائے کر رہے تھے۔ مووی کافی رومانٹک تھی۔ سارکان وقفے وقفے سے اسے تنگ کر رہا تھا، کبھی اس کا ہاتھ چومتا تو کبھی لبوں پہ جھکتا، کبھی اس کے سینے میں منہ چھپا دیتا، کبھی زبردستی اس سے پاپ کارن کا باؤل چھین کر کھانے بیٹھ جاتا۔ بھائی کیا ہے آپ کو سارکان، دور ہٹے نا، مجھے مووی دیکھنے دے۔ بالآخر وہ مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے بول پڑی۔ سارکان بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس کی نظروں کی نرمی سے ذرا بھی فرق نہ آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا تبھی اس کے پاس جلال کی کال آنے لگی۔ وہ کال اٹینڈ کر کے باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد منار کچن میں پانی کی بوتل لینے گئی تو اسے سارکان کی طبی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ انتظار کرو میرے آنے تک، میں سب سنبھال لوں گا، سنا تم نے؟ میں کسی ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ یہ اس کا کون سا روپ تھا؟ منار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی سارکان تھا، اس کا شوہر؟ اس کا لہجہ، اس کی آواز میں دبا غصہ، سب مل کر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی امیج بنا رہے تھے، مگر اسے اس وقت چپ رہنا ہی بہتر لگا۔ وہ واپس کاؤچ پر جا بیٹھی تھی، دل کی دھڑکن اچانک ہی بڑھ گئی تھی، مگر اسے خود پر قابو رکھنا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ پورا سچ نہ جان لیتی۔ اس کے سو جانے کے بعد منار نے اس کے لیپ ٹاپ پر اس کی ساری انفارمیشن نکالی اور ایک بار پھر اس کی ایک ایک ڈیٹیل پڑھ کر مختلف چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے کیسز کے بارے میں جانچ پڑتال شروع کر دی۔ تبھی اسے کچھ عجیب دکھائی دیا۔ سارکان نے اب تک جتنے بھی کیسز جیتے تھے ان سب کی پوری ڈیٹیل اس کے سامنے تھی۔ ان میں کرمنلز بھی تھے اور مظلوم لوگ بھی شامل تھے، مگر کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر وہ شرجدر رہ گئی تھی۔ سارکان نے اب تک جتنے بھی مجرموں کا کیس جیتا تھا وہ مجرم وقفے وقفے سے مر چکے تھے، کوئی کسی حادثے میں تو کوئی بے دردی سے قتل ہو کر۔ یعنی سارکان نے انہیں سزا سے تو بچا لیا تھا، لیکن وہ کیس جیت کر بھی زندگی سے ہار بیٹھے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے تنے اعصاب مزید تن گئے۔ اس کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ لیپ ٹاپ اسکرین گرا کر اپنی کنپیوٹروں کو سہلایا، پھر ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کا شوہر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ آخر کون ہو تم سارکان؟ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ پاکستان جاتے ہی ایک بار پھر اپنے اس مشن پر لگ جائے گی۔ واپس آ کر ایک ہفتہ سکون سے گزرا تھا، لیکن اس سکون میں بھی بے چینی تھی۔ وہ خود کو ہمیشہ کی طرح نارمل شو کروا رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ویسا نہیں ہے۔ اس ایک ہفتے کے بعد وہ پھر سے راتوں کو غائب ہونے لگ گیا تھا اور اگلے دن نیوز چینل پر کسی نہ کسی کی بے دردی سے قتل کی خبریں چلنے لگتی۔ آج صبح ہی اس نے ایک کیس جتوایا تھا، ایک پولیٹیشین کے بیٹے کو پھانسی سے بچایا تھا، اور آج رات وہ پھر گھر سے غائب ہونے والا تھا۔ منار بھی پوری طرح تیار تھی، آج وہ اس کا پیچھا کرنے والی تھی۔ وہ ایک ہیوی بائک لیے گھر سے نکلا تھا۔ بہت ہوشیاری سے منار نے اس کا پیچھا کیا اور تبھی وہ اسے ایک ادھوری عمارت کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس عمارت کے اندر پہنچ چکی تھی اور تبھی اسے کسی کے بری طرح دھاڑنے کی آواز آئی لگی۔ یہ کمرے سے آ رہی تھی۔ منار نے آگے بڑھ کر جیسے ہی کمرے کا دروازہ دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ سارکان ہاتھ میں باریک لوہے کی وائر پکڑے اس آدمی پر جھکا اسے گریبان سے دبوچے وحشیہ انداز میں دھاڑ رہا تھا۔ قانون نے تجھے بخش دیا، لیکن اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا، سنا تو نے؟ مگر یہ تو وہ نہیں تھا جسے آج اس نے کیس جتوایا تھا، یہ تو کوئی اور شخص تھا۔ تو کیا وہ دوسرے مجرموں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرتا تھا؟ کیا وہ قانون کے پیٹھ پیچھے یہ سب کرتا پھر رہا تھا؟ وہ ساکت تھی۔ معصوم بچیوں کا ریپ کرتا ہے نا تو؟
معصوم بچیوں کو اپنی زندگی کا نشانہ بناتا ہے نا تو؟ جسٹس سکندر کی پوتی کو بھی تو نے ہی کڈنیپ کیا تھا نا، مگر اس وقت تو بچ گیا تھا۔ لیکن آج تو نے فریال کی بیٹی پر گندی نظر ڈالی ہے، تو نے میری بیٹی کو گندی نظر سے دیکھا ہے۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ نفرت سے دھاڑا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر وحشت تھی، وہ بہت برے حال میں تھا۔ منار کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا کہ وہ اس کا وہی شوہر تھا جسے وہ بہت سادہ سا اور عام سا سمجھتی تھی۔ وہ اس قدر خطرناک تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو ریکارڈ کی۔ کچھ دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے واپس گھر آ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یوں ہی کاؤچ پر بیٹھی، اس کا دماغ اب تک سن ہو رہا تھا، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرا نفسیاتی تجربہ کیسے غلط ثابت ہو سکتا ہے؟ میں کیسے دھوکہ کھا گئی؟ میں کیا کروں گی اب؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے گزرے ہوئے خوشگوار لمحات فلم کی طرح چلنے لگے۔ کیا مجھے پولیس کو بتانا چاہیے؟ لیکن وہ جس کو قتل کر چکا ہے وہ سب مجرم تھے، وہ ظالم تھے، وہ تھے جنہیں قانون نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں تھی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا اور فوراً اس تک آیا۔ وہ لاؤنج میں ساکت بیٹھی تھی۔ جان، آپ جاگ رہی ہیں؟ خیریت؟ کہیں گئی تھی کیا؟ وہ اس کے ہاتھ میں پرس دے کر سوال کرنے لگا تو منار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے موبائل کی کچھ دیر پہلے کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو اسے دکھانے لگی اور وہ ساکت رہ گیا۔ اس ویڈیو میں وہ بری طرح اسے اس شخص کا قتل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے نرم تاثرات اچانک ہی غائب ہو گئے۔ اب وہ اسے سرد مہری سے گھور رہا تھا۔ تو میرا پیچھا کر رہی تھی؟ آج وہ پہلی بار اس سے اس قدر سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ اگر تمہیں یہی سب کرنا ہوتا تھا تو تم جیسے مجرموں کا ساتھ دے کر دنیا کے سامنے انہیں جتوانے کیوں تھے سارکان؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ سارکان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ڈیلیٹ کرو یہ ویڈیو اور بہتر ہوگا ان معاملات سے دور رہو۔ وہ وہاں سے جانے لگا تبھی وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اس لیے شادی کی تھی مجھ سے؟ اس لیے مجھے اپنے پیار میں پھنسایا تھا تاکہ میں تمہاری محبت میں آ کر تمہارے بارے میں جاننا بھول جاؤں، چھوڑ دوں، شک کو دل سے نکال دوں۔ تم نے اس لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ وہ رو رہی تھی، ہاں وہ تکلیف میں تھی۔ وہ پلٹ کر بالکل پاس آیا۔ میں اگر چاہتا تو اور طریقوں سے بھی تمہیں خاموش کروا سکتا تھا، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس چیز کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں واقعی تمہیں چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھے گئی۔ یہ سب چھوڑ دو سارکان، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو۔ وہ تھک ہار کر اسے بالکل پاس آ کر التجائی انداز میں بولی۔ تو سارکان نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ میری جان، بات سمجھو، اگر یہ سب چھوڑ دیا تو مجرم یوں ہی سریعام گھومتے رہیں گے۔ وہ بھی نرم لہجے میں بولا۔ ہم کوئی اور حل نکال لیں گے نا، ہم ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کریں گے، ہم انہیں سزا سے بچنے نہیں دیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے سب کر کے دیکھ لیا، مگر یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں سمجھنا ہوگا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور وہ وہیں بیٹھتی ہی چلی گئی تھی۔ اگلے دن اس نے سب کچھ فریال کو بتایا تھا اور فریال کو پرسکون پا کر ایک بار پھر اس کے قدموں سے زمین کھینچ گئی تھی۔ مطلب وہ سارکان کی سچائی سے واقف تھی۔ آپ اگر ہر چیز سے واقف تھی تو آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ جو اس پر گزری ہے نا، جو اس نے ماضی میں بھگتا ہے، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تو منار سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت سالوں پہلے جب ہم چھوٹے تھے، ہمارا خاندان تباہ ہو گیا تھا۔ خاندانی دشمنی میں ہم نے اپنے پیاروں کو کھو دیا تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتیں پامال کر دی گئی تھی۔ صرف ہم تینوں بچے تھے، میں، سارکان اور سارکان کی چھوٹی بہن عروا۔ وہ بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد کے تاثرات گہرے ہوتے گئے۔ منار غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہم نے قانون کی مدد لینا چاہی تو دشمنوں نے ہمیں بہت دھمکایا، مگر ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ اور تبھی دشمن کے بیٹے نے ایک دن عروا کی عزت کے ساتھ بھی… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر آنکھیں میچ گئی۔ منار کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ مر گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹی بچی تھی منار۔ وہ سسک سسک کر مر گئی تھی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ اس نے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں سارکان کی گود میں دم توڑا تھا۔ یہ اذیت صرف وہی جانتا ہے کہ اس نے وہ سب کیسے برداشت کیا۔ منار نے سسکی لی اور سارکان کا درد اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اتنا زخمی تھا اندر سے۔ اس وقت کہاں تھا قانون، انصاف؟ میں نے بہت کوشش کی مگر قانون نے اس مجرم کو آزاد چھوڑ دیا۔ اور اس دن سارکان نے فیصلہ کیا کہ وہ قانون ہاتھ میں لے گا، وہ مجرموں کو خود سزا دے گا۔
اور اس دن میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اگر کبھی میرا بھائی پکڑا گیا تو میں گردن اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے اس کے ساتھ کھڑی ملوں گی۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ منار اسے دیکھے گئی، کیا یہ وہی فریال تھی جو ہر وقت سارکان کو تانے دیتی رہتی تھی؟ کیا ان دونوں بھائی بہن میں واقعی اتنی زیادہ محبت تھی؟ وہ چپ رہی، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ سارکان اپنی جگہ صحیح تھا، مگر وہ سوچ چکی تھی کہ آج رات وہ سارکان سے پھر بات کرے گی۔ جب وہ گھر آئی تو اسے اچانک سی ابکائی آنے لگی۔ اس کے لاکھ منع کرنے پر بھی فریال نے اس کے لیے ایک چکن ٹکا بنایا تھا۔ شاید اسے فوڈ پوائزننگ ہو گیا تھا۔ بے تحاشا الٹیاں کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا اور وہ وہیں گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پایا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے جا چکی تھی۔ سارکان اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی چمک کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، شاید کچھ الٹا سیدھا کھانے میں آ گیا تھا تبھی۔ وہ اٹھنے لگی تو سارکان نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اسے بیڈ گراؤنڈ سے لگا دیا۔ تمہیں فوڈ پوائزننگ نہیں ہوا تھا جان؟ وہ بولا تو اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم پریگننٹ ہو؟ اس کے لہجے سے بے تحاشا خوشی جھلک رہی تھی۔ اسے سمجھنے میں وقت لگا اور پھر وہ مسکرا دی، لیکن اچانک مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ نوٹ کر چکا تھا۔ کاش تم وہ سب چھوڑ دیتے تو آج میں بہت خوش ہوتی، ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہوتی۔ کاش۔ اس کی بات سن کر سارکان نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اگر میرا کسی مجرم سے سامنا نہ ہوا تو میں کوشش کروں گا سدھرنے کی۔ اس کے یہ الفاظ مریم کی طرح منار کے دل پر جا لگے تو وہ مسکرا کر اس کے گلے لگے۔ کچھ ہی ہفتے سکون سے گزرے تھے، مگر ایک بار پھر اس کے سامنے ایک ایسا کیس آ گیا کہ پھر سے وہ سب کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ خیر، کیس وہ لے چکا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر کا کیس تھا۔ اس پر کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا الزام تھا۔ آج پہلی سماعت تھی۔ وہ کمرہ عدالت سے باہر آیا تو اس کے ہمراہ فریال بھی تھی۔ تبھی وہ دونوں کسی اہم مسئلے پر بات کر رہے تھے۔ تبھی فریال کی نظر منار پر پڑی، جو مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ رہی تھی۔ ارے منار، تم یہاں؟ فریال، جو کورٹ میں ہر وقت چہرہ سپاٹ بنائے پھرتی تھی، آج پہلی بار مسکرائی تھی۔ ہاں، میں نے سوچا کیوں نہ تازی ہوا لے لوں، پھر دل کیا یہاں کا چکر لگانے کا، اور تبھی یہاں آ گئی۔ ویسے مسٹر سارکان، آج کل آپ کس مجرم کا کیس لڑ رہے ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی تو وہ ناواقف تھی۔ اف، مت پوچھو، اس دفعہ تو ایک پروفیسر کا کیس آیا ہے۔ لڑکیوں کو تنگ کرنے کا، ان کے ساتھ زبردستی کرنے کا الزام ہے اس پر۔ فریال نے ایک تھکی تھکی سانس لیتے ہوئے کہا تو منار نے فوراً ناسمجھی سے سارکان کو دیکھا۔ اسے تو لگا تھا وہ یہ سب بھی چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کیس کیسے لے لیا؟ فکر نہ کرو، اس بار تمہارا شوہر تمہاری محبت میں پہلی بار اپنا ریکارڈ خراب کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیس ہار جائے گا۔ فریال شرارتی انداز میں بولی اور آج طرف چل دی، جبکہ منار خاموشی سے سارکان کو دیکھے گئی۔ کون سی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ نہ جانے کیوں اسے تشویش ہوئی۔ آج کل گلبرگ ٹاؤن کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے، پہلے تم لوگوں کی یونیورسٹی میں بھی تھا، شاید تم جانتی ہوگی اسے۔ زیاد اسلم نام ہے اس کا۔ اور یہ نام سن کر اس کے چہرے پر کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ وہ دیکھ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں، مجھے تو ان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ گھر چلیں کیا؟ وہ بات گھما گئی۔ سارکان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی وہ لوگ پلٹنے ہی لگے تھے کہ اچانک زیاد ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سوٹڈ بوٹڈ سا وہ شخص کافی روبدار شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوس صاف جھلک رہی تھی۔ ارے منار، تم یہاں؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے، کیونکہ تم تو بہت سخت مزاج تھی نا، تم لڑکوں سے دور رہتی تھی۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تو منار نے خود کو ڈھیروں ضبط کیا۔ ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ اسے بھی تنگ کر چکا تھا۔ وہ کیسے بہانے بہانے سے اسے چھوتا تھا، اس کے قریب آتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، جبکہ اسے خاموش دیکھ کر سارکان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو۔ یقیناً ایک ہی یونیورسٹی کی وجہ سے ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن میں اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہوں مسٹر زیاد صاحب، میں اس کا محرم ہوں۔ وہ بولا تو لہجے میں جتاتی ہوئی سختی تھی۔ زیاد بے ساختہ ہنس دیا۔ اوہ، اچھا اچھا، صحیح صحیح، سن کر خوشی ہوئی۔ تم تو واقعی بہت خوش نصیب ہو، تمہیں منار جیسی خوبصورت اور ذہین لڑکی ملی، ورنہ اس جیسی خوبصورتی تو نصیب والوں کو۔ شٹ اپ۔ یہ پہلی بار تھا جب سارکان نے سر عام اپنا غصہ واضح طور پر بیان کیا۔ بہتر ہوگا کہ اپنی زبان قابو میں رکھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ارے میں تو بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ سارکان اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا اور پیچھے زیاد خباثت بھرے انداز میں مسکرایا۔ وہ جب سے گھر آئی تھی خاموش خاموش تھی اور وہ ڈری ہوئی تھی۔
کچھ تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا، اور رات تک سارکان اس کے ماضی کی پوری چھان بین کروا چکا تھا۔ یہ جان کر سارکان کا خون کھول رہا تھا کہ زیاد اس کی بیوی کو بھی تنگ کر چکا تھا۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ وہ بنا لگی لپٹی کے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ منار، وہ تمہیں بھی تنگ کر چکا تھا اور تم اب تک چپ تھی؟ وہ غصے سے دھاڑا تو وہ سہم گئی۔ میں مجبوری میں چپ تھی، لیکن سارکان، میں نے خود کو بچا لیا تھا، میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، اور سارکان کا دماغ غصے سے پھٹنے لگا تھا۔ آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ آج ایک بار بھی میرے ہاتھوں کسی کا خون ہوگا، تم دیکھنا میں اسے کیسے تڑپا تڑپا کر مارتا ہوں۔ انسان کا غصہ جب اس کے دماغ پر حاوی ہو جائے تو وہ اکثر غلطی کر بیٹھتا ہے۔ منار کے لاکھ روکنے کے باوجود بھی وہ جا چکا تھا۔ تبھی فریال کی کال آنے لگی۔ منار، سارکان کہاں ہے؟ اس کا موبائل بند جا رہا ہے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ منار نے ساری سچویشن اسے بتائی۔ او گاڈ، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پولیس کو پہلے لگاتار ہوئے قتل کی چھان بین میں کوئی ثبوت ملا ہے، اور ان کا اگلا قدم پروفیسر کو بچانا ہے، کیونکہ ان کے مطابق پروفیسر کی جان بھی خطرے میں ہے۔ او گاڈ، اگر پولیس نے سارکان کو وہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ فریال فکر مندی سے بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ خود بھی پریشان تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا منار، تم سڑ رہی ہو نا؟ میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے اپنے بابا کے ذریعے پولیس کو وہاں پہنچنے سے بچایا، اور اسی دوران سارکان کا نمبر آن ہو چکا تھا، اور شاید وہ اسے بے دردی سے قتل کر چکا تھا، مگر پولیس اسے چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ اس سے پہلے ہی منار اپنے ڈیڈ کے بھیجے گئے آدمیوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ چکی تھی۔ ہم جانتے ہیں قاتل اندر موجود ہے۔ ہم نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا تم خود گرفتاری دے دو۔ پولیس مائک میں اعلان کر رہی تھی۔ سارکان نے گہری سانس لے کر سپاٹ چہرہ لیے کھڑی منار کو دیکھا۔ اپنا خیال رکھنا، اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام دوان رکھنا، اگر بیٹی ہوئی تو آئیگل۔ اس کے رخسار پر لب رکھ کر جانے لگا۔ رک جاؤ، وہ فوراً بولی تو وہ پلٹا۔ یہ کھیل اب بھی میرے ڈیڈ کے انڈر میں ہے، تم بچ سکتے ہو، تمہارے بجائے اختر گرفتاری دے گا، ہم اسے بھی بچا لیں گے۔ منار کی بات پر وہ حیران ہو گیا۔ تو کیا وہ بچ گیا تھا؟ تم کمال ہو۔ بے ساختہ اس کے قریب آ کر گلے لگنے لگا تو منار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس کے بدلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا، یہ تمہارا آخری قتل تھا، تم یہ سب چھوڑ دو گے؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اور وہ ہار گیا تھا۔ ہاں، وہ اس کے سامنے ہار گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں سب چھوڑ دوں گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد اس کے سائے سے محروم رہے، اس لیے اس نے اپنی فیملی کے لیے سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلدی چلو، ہمیں نکلنا ہوگا۔ وہ جس خفیہ راستے سے آئی تھی وہیں سے اسے واپس لے گئی تھی۔ کچھ ماہ بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی نے جنم لیا تھا، جس کا ان لوگوں نے آئیگل نام رکھا تھا، مگر اب وقت بہت بدل گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی منار خاموش ہو گئی تھی، اور وہ اس سے ناراض تھی کیونکہ اس نے زیاد کو قتل کر دیا تھا۔ بھلے اس کے بعد وہ وعدہ کر چکا تھا، لیکن جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد منار کی طرف سے ایک سرد دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اور وہ اس چیز سے واقف تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی جلدی دوبارہ اس کا بھروسہ نہیں جیت پائے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے ایک بار پھر حاصل کر لے گا۔